الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے نہایت واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دے فضل اور توفیق دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد چاں میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ اج شعبان شریف دا آخری جمعۃ المبارک ہے، اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ ماہ رمضان دے اندر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑہا مرتبہ احسان ہے جس مالک نے سن دوبارہ ساڑی زندگی دے اندر ماہ رمضان دی عبادات اور ماہ رمضان دے روزے ساڑے نصیب دے اندر فرمائے نے۔ یقیناً یہ مہینہ بڑی برکت اور عظمت والا ہے۔ آج دی گفتگو بھی ماہ رمضان دی فضیلت اور ماہ رمضان دی عظمت دے متعلق ہے۔ اس حوالے دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بے شمار احادیث ماہ رمضان دی فضیلت دے اندر موجود نے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت نو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان دی کتنی برکت اور کتنی عظمت ہے، میری امت دعا کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان دا مہینہ ہوئے۔ اسیں اس دی برکت تو غافل ہاں، اس دی رحمتاں تو غافل ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر حقیقی بندے نو پتہ چل جائے تو بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سارا ساری رمضان چلدا رہے۔ تو بخاری مسلم دی متفقن علیہ حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ماہ رمضان دا مہینہ آ جاندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت دے سارے دروازے کھول دیندے نے، وَفُتِيَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور اللہ اپنی آسمانہ دے دروازے بھی کھول دیندہ ہے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَہَنَّمْ، اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں نو حکم فرمائے دینے، فرشتیوں دوزخ دے سارے دروازے بند کر دیو، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، اللہ تبارک و تعالی شیطاناں نو قید فرما دیندہ ہے۔ یہ ماہ رمضان دی عظمت ہے کہ جنت دے سارے دروازے کھل جاندے نے، آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے، دوزخ دے سارے دروازے بند ہو جاندے نے، اور شیطان قید ہو جاندہ ہے۔ دوسرے مقام تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، اور اس دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرمائندے نے جس وقت ماہ رمضان دی پہلی رات آؤندی ہے، ماہ رمضان دی پہلی رات آ جاندی ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے شیطاناں نو تے سارکشاں جناں نو قید فرما دیندہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان دی پہلی رات سارے شیطان بھی قید ہو جاندے نے، تے سارے شارکس نافرمان جن بھی قید ہو جاندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دوزخ نے سارے دروازے بند کر دیندہ ہے، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوندہ وچوں، جنت دے سارے دروازے اللہ کھول دیندے نے، کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہندا، سارے جنت دے دروازے کھل جاندے نے، دوزخ دے سارے بوئے بند ہو جاندے نے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ندا دین والا، آواز دین والا آواز دیندہ ہے کہ اے خیر دے طلب کرن والے، نیکی دے طلب کرن والے، آجا تیرا مہینہ آ گیا ہے، اور اے شر دے طلب کرن والے تو رک جا، گناہ ماں تو رک جا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پورے مہینہ ہر رات آواز آندی رہندی ہے، اور اس مہینے اللہ تبارک و تعالی لا تعداد بندیاں نو دوزخ تو آزادی عطا فرما دیندے نے۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے، آپ فرمائندے نے کہ آقا علیہ السلام منبر دی پہلی پوڑی تے پیر رکھیا، تے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا یہ تھوڑا معمول تا نہیں سی، حضور آمین دی وجہ کیے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت منبر تے میں بیٹھا ماں پہلا قدم رکھیا ہے تے جبریل امین اللہ دے فرشتے حاضر خدمت ہوئے نے، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اگر ماہ رمضان دا مہینہ آ جاوے تے بندہ اس دے روزے نہ رکھے، وہ بڑا ہی بد نصیب تے بدبخت بندہ ہے۔ تو آقا نے فرمایا میں آمین کہہ دیتا ہے کہ واقعی ہی وہ بد نصیب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ رمضان دا ایک روزہ بندہ قضا کیتا ہے، چھوڑ دیتا سو بغیر وجہ تو، نہ بیمار آیا نہ مسافر آیا، بغیر وجہ تو اس روزہ قضا کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ساری زندگی بھی روزہ رکھدا رہے نا، وہ ماہ رمضان دے ایک روزے دے ثواب دے برابر نہیں ہوندی پوری زندگی دے روزے۔ میرے بھائیوں میں پہلی عرض کیتا نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امت نو پتہ لگ جاوے کہ ماہ رمضان کتنی برکت والا ہے، میری امت دعاواں کردی نظر آوے گی کہ یا اللہ سارا سال ہی ماہ رمضان ہوئے۔ تسی وید امتاں آقا علیہ السلام دی خدا دی خدائی چو وید مصطفیٰ دی امت ہے کہ جن دیتی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انعام و اکرام فرمائے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت نو ماہ رمضان 5 انعام نال نواز دیئے۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ 5 انعام ہر اپنے بندے تے ہر میرے امتی تے فرمائے دے نے۔
پہلا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی رات اپنے مومنہ تے نظر رحمت فرمائندہ ہے۔ اور اگے سنو، میرے آقا نے فرمایا جس تے نظر رحمت خدا دی پہ جاوے، رحمتی نظر آ جاوے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں کدی بھی دوزخ دی اگ جلا نہیں سکتی۔ کاش ساڈے بھی ایسے دل پاکیزہ بن جان کہ اللہ دی نظر رحمت نگاہ کرم ساڈے قلوب تے ہوئے، ساڈے جسمہ تے ہوئے۔ تو آقا نے فرمایا جس تے خدا دی رحمت ہو جائے اس نو کدی دوزخ دی اگ جلا سکتی، کدی بھی اس نو عذاب نہیں ہوئے گا۔ اور دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جس وقت روزہ رکھے گا میرا غلام، اور کچھ گھنٹے کھان پین تو بغیر گزارے گا، اور پچھلا پیر ہو جاوے گا، ان دی منہ چک جڑی بدبو آوے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں وہ کستوری اور امبر نال زیادہ بہترین ہے۔ یہ دوسرا انعام ہے، اللہ روزے داراں دے منہ دی بدبو اللہ پسند فرمائے دینے۔ تیسرا انعام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بھی میرا امتی روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے دن اور رات ان دی بخشت دیاں دعاواں کر دے رہن گے، یا اللہ اس بندے نو معاف فرما دے، رب دے فرشتے دعا کرن گے۔ اور چوتھا انعام جیڑا اس امت مصطفی تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اپنی جنت نو حکم فرمائے گا، اے میری جنت تیار ہو جا، اے میری جنت مزین اپنے آپ نو کر لا، تیرے وچ ان قریب میرے روزے دار بندے داخل ہون گے، وہ دنیا تے عبادت کر کے روزہ رکھ کے تھکاوٹ لے کے میرے کو لون گے، اے جنت اپنے آپ نو اتنا آراستہ کر لا میرے بندیاں نو تاکہ تو آرام دے سکے۔ اور پنجواں انعام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ماہ رمضان دی آخری رات آندی ہے، ماہ رمضان دی آخری رات آندی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے روزے دار بندیاں دی بخشش فرما دے گا، سارے روزے دار بندیاں دی بخشش فرما دے گا۔ تو ایک صحابی رسول نے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا کیا یہ ہی لیلۃ القدر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جیڑا مزدور مزدوری کرے نا تے پھر ان دی مزدوری جلدی دینی چاہیے دیئے۔ اللہ دے بندیاں نے مزدوری کیتی، روزے رکھے، اپنے نفس تے کنٹرول کیتا، اپنی شہوت تے کنٹرول کیتا، کھان پین دی پرہیز کیتی، مزدوری کیتی، رب دی عبادت کیتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نو اجر اے دیوے گا کہ رمضان دی آخری رات بخشت دے پروانے انہاں دی ہتھاں وچ پکڑا دیوے گا۔ یہ 5 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور امت نے نہیں فرمائے، صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام فرمائے نے۔ تو میرے بھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے، اور طبرانی شریف دے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرمائے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان دے اللہ دا ذکر کثرت نال کرو۔ حضور نے فرمایا کثرت نال اللہ دا ذکر کیتا کرو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات ماہ رمضان دی ہر رات رب کو کثرت نال منگیا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا کثرت نال ذکر کردا ہے یا کثرت نال رب کو اس مہینے طلب کردا ہے، سوال کردا ہے، منگدا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں کدی بھی خالی جولی اپنے دار تو نہیں اٹھاوے گا۔ میرے بھائیو یہ تب مہینہ ہے اپنے رب کو منگن دا کہ اسی روزہ رکھ کے رب کو منگیے، راتی قیام اللیل کر کے عبادت کر کے اپنے رب سونے کو منگیے۔ رب تا اتنا بے نیاز ہے، جیڑا بھی بندہ سچے سچے دل نال منگے رب کدی بھی اپنے دار تو خالی نہیں اٹھیندا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب فرمائے نے کہ مہینہ ماہ رمضان دا ایک ایسا عظمت والا مہینہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ میرا امتی جیڑا بھی سوال کرے گا رب اس دی جولی نو پر فرما دے گا۔ اور جیڑی آیا کریمہ میں تلاوت کی تھی، اللہ فرمائندہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں تھوڑے تے روزے فرض کیتے نے۔ اللہ کی فرمائندہ ہے ایمان والے رب فرمائندہ ہے کہ ایمان والے میں تھوڑے تے روزے
فرض کیتے نے کما کتب علی الذین من قبلکم جی میں تھوڑے تو پہلے امتاں تے میں روزے فرض کیتی ہے لعلکم تتقون روزہ اس واسطے فرض کیتا ہے رب فرمائندا تاکہ تسی متقی و پرہیزگار ہو جاؤ پہلیاں امتاں تے روزیاں دی کفیت ہو رہی کوئی امتاں آئیاں جنہ تے 6 مہینیاں دے روزے آئے کئی امتاں گزریاں جنہ دے 3 مہینیاں دے روزے آئے لیکن ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف مصطفیٰ دے غلاماں نے عطا فرمایا حضور دے غلاماں نے ماہ رمضان دے روزے ملے نصیب ہوئے نے باقی کئی امتان دے روزے دے حوال مختلف آئے انہاں واتے سہری بھی کرنی کوئی نہیں افطاری دے ٹائم اگر مغرب ٹائم سو جانا آنکھ لگ جانی تے پھر وہ نہیں سی کھا سکتے حالت مختلف آئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب دے غلاماں واسطے سہری دا بھی انتظام فرمایا ہے کہ سہری بھی کرو میرے آقا علیہ السلام دے اگے میں حدیث سناواں گا کہ سہری دی اندر حضور نے فرمایا برکت ہے تو بخاری اور مسلم دی حدیث ہے بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے انصال رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت سال اس حدیث دے راوی نے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کو روایت پہ کر دینے قالا وہ کہندے نے انہا فی الجنت بابن کہ حضور نے فرمایا انہا فی الجنت بابن حضور نے فرمایا بے شک جنت دا ایک دروازہ ہے جنت دا ایک دروازہ ہے یقال لہ الریان اس نو باب الریان کیا جاندہ ہے کی کیا جاندہ ہے حضور نے فرمایا کہ جنت دا ایک دروازہ جن دا نام ہے باب الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس دروازے چو روزے دار گزرن گے حضور فرمایا جنت دا ایک دروازہ جن دو باب الریان کیا جاندہ ہے ریان دا معنی ہے سراب ہونا پیٹ بھر کے کوئی شے کھا لینی پیٹ بھر کے کوئی شے پی لینی یعنی پیٹ نو فل کر لینا انہوں ریان کیا جاندہ ہے ایک ریان دا معنی ہے ہلکی فواردار بارش جنہوں اسی بوندہ باندی کہنے ہیں کہ جیڑی فواردار بارش آوے جن دے نال زمین تے چیکڑ بھی نہ بنے تے موسم گرمی دا موسم ہوئے تے موسم ہی خوشگوار ہو جاوے ہلکی پھلکی بارش جنہوں بوندہ باندی کہنے انہوں ریان کیا جاندہ ہے ان دروازے دا معنی پتہ لگ گیا نا کہ ریان ایک تا پیٹ بھرنا اور دوسرا ایسی فواردار بارش جن دے نال چکڑ بھی نہ ہوئے تے موسم گرمی دی تپش بھی ختم ہو جاوے اس نو ریان کیا جاندہ ہے حضور نے فرمایا جنت ایک دروازہ جنہوں باب الریان کہہ جاندہ ہے حضور نے فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ اس دروازے تے وچوں روزے معاشر روزے دار اس جنت دے دروازے چو گزرن گے وہ دروازے دا نام یاد کر لو روزے دار باب الریان چو جنت داخل ہوں گے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نہیں ہو سکتا دروازہ کھلا ہے ساری بڑھتے جان نمازی بھی اس دروازے چو گزر جان حاجی بھی گزر جان حضور نے فرمایا نا لا یدخل منہ احد غیرہم حضور نے فرمایا روزے داراں تو بغیر دروازے چو اور کوئی نہیں گزرے گا یہ نہیں کہ دروازہ کھلا ہے حاجی بھی آ جان دروازے چوں نمازی بھی آ جان مجاہد بھی آ جان روزے دار بھی آ جان یہ طریقہ نہیں ہونا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے داراں تو بغیر اس دروازے چوں اور کوئی نہیں گزرے گا صرف اور صرف روزے دار کہ طریقہ کار کی ہوئے گا کہ بندے پوچھتے روزے معاشر جان گے روزے دار کے باب الریان کی تھے جویں دنیا تے سی کسی دا ایڈریس پوچھنے کہ یار فلان جگہ کتھے فلان جگہ طریقہ کار کی ہوئے گا کہ روزے دار ہون گے قیامت والے دن وہ باب الریان نو کس طرح تلاش کرن گے کیویں وہ دروازے نو تلاش کر کے دروازے چ گزرن گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ طریقہ کار یہ ہوئے گا یقالو این الصائمون طریقہ یہ ہوئے گا کہ میدان معاشرے چک آواز آوے گی این الصائمون روزے دار کتھے نے روزے دار کیڑا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فیقومون میدان معاشرے سارے روزے دار کھڑے ہو جان گے ہاتھ کھڑے کر لیں گے یا کھڑے ہو جان گے یقومون روزے دار سارے کھڑے ہو جان گے
تے پھر ندا آوے گی عرش دی طرفوں، ایک فرشتہ منادی ندا دے گا، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داراں تو بغیر خبردار کوئی نہ کھڑا ہوئے، روزے داراں تو بغیر کوئی نہ کھڑے، سارے روزے دار میدان معاشرے کھڑے ہو جان گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے روزے دارو تسی سارے باب الریان چو داخل ہو کے جنت چ داخل ہو جاؤ۔ اور ایک گال میرے آقا علیہ السلام نے بار بار فرمائی، حضور نے فرمایا فَإِذَا دَاخَلُوا، جس وقت سارے دے سارے روزے دار داخل ہو جان گے، کوئی بار روزے دار نہیں بچے گا، سارے دے سارے باب الریان چو جنت داخل ہو جان گے روزے دار۔ تو آقا نے فرمایا اللہ فرشتیاں نے فرمایا گا کہ اس دروازے نو بند کر دیو، اس دروازے نو بند کر دیو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یدخل منہ احد، کہ روزے داراں تو بغیر اس دروازے چو اور کوئی نہیں گزرے گا۔ یہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، جلے روزے دار گزر جان گے دروازہ اب بند ہو جاوے گا۔ میرے بھائیو، باب الریان، ریان دا معنی ہے کہ پیٹ بھرنا، سراب ہونا، کوئی چیز پیٹ بھر کے کھا لینا، اس نو ریان کیا جاندہ ہے، یا ہلکی پلکی بوندہ باندی اس نو ریان کیا جاندہ ہے۔ اس دی اگلی حدیث بخاری شریف دیئے میں پڑھنا کہ باب الریان دا انشاءاللہ سن سمجھے چاہ جائے گا۔ ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حریرہ اس حدیث دے راوی نے، بخاری شریف دے حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے پہلی حدیث سے صرف روزے داراں دے دروازے دا ذکر کیتا ہے کہ ایک دروازہ جن دے روزے دار داخل ہون گے جنت۔ اس حدیث دے اندر آقا علیہ السلام جنت دے سارے دروازے دا ذکر پہ کر دینے۔ حضرت ابو حریرہ اس حدیث دے راوی نے، میرے آقا علیہ السلام نے جنت دے دروازے دا ذکر فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، جیڑا بندہ نمازی ہوئے گا، اہلی صلاة، جیڑا نماز پڑھن والا ہوئے گا، نمازی ہوئے گا، دوئی یا باب الصلاة، انہوں فرشتے آواز دیں گے دو باب الصلاة چو داخل ہو کے جنت داخل ہو جا۔ سمجھ آگی نا؟ حضور نے فرمایا جیڑا نمازی ہوئے گا، فرشتے دوئی یا فرشتے نو آواز دیں گے کہ اے نمازی تو آجا باب الصلاة چون گزر کے جنت داخل ہو جا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ جہاد، حضور نے فرمایا جیڑا مجاہد ہوئے گا، جہاد کرنے والا، فرشتے آواز دیں گے دوئی یا من باب جہاد، تو آجا باب جہاد چو گزر کے جنت داخل ہو جا۔ میرے آقا نے فرمایا فَمَنْ كَانَ أَهْلُ الصَّدَقَةِ، جیڑا سخی ہوئے گا، صدقہ دینے والا ہوئے گا، فرشتے آواز دیں گے دوئی یا من اہلی باب الصدقہ، تو باب الصدقہ چو گزر کے جنت داخل ہو جا۔ حضور نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، جڑے روزے دار ہونگے دوئی یا باب الریان، فرشتے آواز دیں گے دو باب الریان چو داخل ہو جا۔ میرے بھائیو، حدیث تا ختم ہوگی لیکن میں تھوڑی توجہ درکار ہے، میں توجہ چاہنا۔ نمازی دا دروازے دا نام ہے باب النماز، باب الصلاة، نمازی باب الصلاة چو داخل ہوئے گا۔ صدقہ دین والا باب الصدقہ بھی چو داخل ہوئے گا، جہاد کرن والا باب الجہاد چو داخل ہوئے گا، روزے دار باب الریان چو داخل ہوئے گا۔ میرے بھائیو، جتنے بھی آقا نے اپنی سونی زبان جنت دے دروازے دا ذکر کیتا ہے، ہر دروازے دا نام عمل دے نام دے برابر ہے۔ مثلا نماز ہے نا جی، ایک عمل ہے نماز ہے، دروازے دا نام بھی باب النماز ہے، باب الصلاة ہے۔ صدقہ ایک عمل دا نام ہے، صدقہ دروازے دا نام بھی باب الصدقہ ہے۔ جہاد ایک عمل ہے، عمل دے نام دے برابر اللہ تبارک و تعالی نام دے مطابق جنت دے دروازے دا نام رکھیا باب الصدقہ۔ ذہن میں چاہتا ہے باری تعالیٰ اگر نمازیاں دا دروازہ باب الصلاة ہے، نماز دے نام دے مطابق رکھے، مجاہد دا دروازہ باب جہاد دے نام دے مطابق رکھے، اور صدقہ دینے والے دا دروازہ باب صدقہ ہے، عمل دے نام دے مطابق نام رکھے، تو چاہی دا ایسی کہ روزے داراں دا دروازہ باب سیام ہوندا، روزے داراں دا دروازہ باب الریان کیوں ہوئے؟
اس دی وضاحت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے فرمائی شرح بخاری دی اندر. آپ فرمائندے نے کہ ہر دروازے دا نام عمل دے نام دے برابر اللہ نے رکھیا ہے. نماز باب النماز، صدقہ باب الصدقہ، جہاد باب جہاد. لیکن روزے دا دروازہ ملا علی قاری فرمائندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل دے نام تے نہیں رکھیا بلکہ عمل دے اجر دے نام تے رکھیا ہے. عمل دا جڑا اجر اللہ دے گا نا ان دے نام تے باب الریان ہے. تے میں پہلے لغت وچ ریان دا معنی نا پیٹ بھرنا، سراب ہونا. تو ملا علی قاری فرمائندے رحمت اللہ تعالی کہ روزے دار دنیا تے صبح تو لے کے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، برداشت کرتا رہے گا. جس وقت باب الریان تے آوے گا اللہ اپنے شربت دیدار نال سیر فرما دے گا. اللہ فرمائے گا کہ روزے دار دنیا تے تو پیاس برداشت کیتی، آج میں تن دیدار دا شربت نال تن سیر پہ کرنا ماں. اے روزے دار تو دنیا تے اپنی شہوت دی لذتہ اپنے تے حرام کیتا، آج میں اپنی قربت دی لذت تے عطا پہ کرنا ماں. تو آقا نے فرمایا کہ جتنے بھی جنت دے دروازے نے انہاں دا نام عمل دے نام تے وے، لیکن روزے داراں دا دروازہ عمل دے نام تے نہیں بلکہ جڑا عمل دا اجر اللہ دے گا وہ اجر دے نام تے اللہ نے باب الریحان رکھیا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا للصائمی فراتان، روزے دار واسطے دو خوشیاں نے. روزے دار واسطے دو خوشیاں نے. پہلی خوشی فراتن اندہ فطر ہی، پہلی خوشی افطار دے وقت کے روزے دار جڑا روزہ افطار کرے گا انہوں خوشی نصیب ہوئے گی. فرعتن اندہ لقاء ربی ہی، اور دوسری خوشی روزے دار نو میرے دیدار دے وقت ہوئے گی. تو سمجھ آیا نا باب الریان تے روزے دار نو. باقی تا اہل جنت نو اللہ تبارک و تعالی جنت دی اندر اپنا دیدار عطا فرمائے گا، لیکن روزے دار دے نصیب کے روزے دار نو جنت دے دروازے تے رب دا دیدار نصیب ہو جائے گا. آقا نے فرمایا کہ روزے دار دی خوشی افطار دے وقت تے دوجی رب دے دیدار دے وقت تے کہ باب الریان تے اللہ تبارک و تعالی روزے دار نو اپنا دیدار نصیب فرما دے گا. تو میرے بھائیو ہر عمل دا اجر ہے. اسی نماز پڑھنے ہیں نا، نماز پڑھنے ایک ثواب ہے، ایک نماز دا اجر ہے. اگر جماعت نہ پڑھئے تو 27 نمازاں دا ثواب ہے. اگر کوئی نیکی کرنی ہے ایک تو لے کے 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک نیکی دا اجر ہے. نماز دا اجر حضور نے سن دسیا ہے کہ نماز پڑھو گے کلی پڑھو گے اتنا ثواب ہے، جماعت نال پڑھو گے اتنا ثواب ہے، جامعہ مسجد پڑھو گے اتنا ثواب ہے. حضور نے ایک ایک عمل دا اجر سانو 10 چڑھیا ہے. حج کرو گے اتنا ثواب ہے، صدقہ دیو دے اتنا ثواب ہے، جہاد کرو گے اتنا ثواب ہے. مثلا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصی جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے ایک نماز دا ثواب نو 10,000 نمازہ دے برابر ملتا ہے. اور سرکار نے فرمایا جیڑی میری مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھے گا ایک نماز دا ثواب 50,000 نمازہ جتنا ثواب ملے گا. اور سرکار نے فرمایا کہ مسجد حرام دے اندر جیڑا نماز ایک پڑھے گا انہوں 1,00,000 نماز دا ثواب ملے گا. تو ہر عمل دا اجر اللہ دے محبوب نے سانو 10 دیتا ہے. تو ذہن سوال ہوندہ ہے کہ یا رسول اللہ پھر روزے دا اجر کی ہے، روزے دا اجر کی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائندہ کہ روزے دا اجر ہے وے. اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے واسطے تین دا اجر بھی میں خود دے مانگا. باقی جتنے عمل نے نماز پڑھنے آئے فرشتے سجے پاسے فرشتیاں نوٹ کیتی اتنا ثواب ہے، حج کیتی فرشتیاں نوٹ کیتا ہے، جہاد کیتا فرشتیاں اجر نوٹ کر لیا ہے. کوئی بھی صدقہ کوئی بھی نیکی کرنے آئے فرشتے نوٹ پہ کر دینے. ایک روزہ ایسا ہے جیڑا فرشتے اجر نوٹ نہیں کر دے، صرف اور صرف رب فرمائندہ ہے صوم لی، بندے روزہ میرے واسطے رکھیا اندہ اجر بھی میں دے مانگا. باری تعالیٰ کتنا اجر دیویں گا، باری تعالیٰ کتنا اجر دیویں گا. تو اللہ فرمائندہ روزہ میرے واسطے میں اجر دیواں گا. جس طرح بندہ کوئی کسی سخی کو جانتا ہے
اور اپنے کوئی چیز منگدا ہے کہ میں فلاں چیز دے فلاں چیز دے اتنی میں چاہیے تو سخی کہندا ہے کہ میرے بوئے تے آن والے آپ پریشان نہ ہو تین اتنا دیواں گا تو خوش ہو جائے گا اتنا دیواں گا تو خوش ہو جائے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس روزے دا اجر تا نہیں بندیاں نو دسیا لیکن رب اتنا روزے دار نو دے گا اتنا نوازے گا کہ روزے دار میدان محشر دے اندر اپنے رب تو راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا سرکار نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی کہ رب فرمائندہ کہ محبوب اپنے امتیاں تے غلاماں نو کہہ دیو میں اتنا اجر دیواں گا تیرا غلام میدان محشر راضی ہو جائے گا تو سرکار نے اجر نے جی میں اسے کہندا ہے کہ یار تو اتنے چھوڑ منا جاتے میں تین اتنا دیواں گا تو راضی ہو کہ میرے دروازے تو جائیں گا تو روزے دار نو میرے محبوب نے فرمایا کہ روزے دار تو روزہ رکھ اللہ تین اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائیں گا اور دوسرا اس اجزاب ہی پڑھیا جاندہ ہے تو اگر یہ پڑھئے تو اندہ ترجمہ بندہ ہے الصوم لی وانا اجزا بہی رب فرمائندہ ہے کہ روزے دار نے روزہ میرے واسطے رکھیا ہے اندی اجر میں خود دا میں خود اندی اجر ہاں میرے بھائیو نماز پڑھئے نا پتہ لگ جاندہ ہے لے ملہ نو فلاں مسجد وضو کر کے آئے نماز پڑھی اگر بندے عمرے کیتا تے سارے علاقے محلے دانا نے پتہ لگ گیا کوئی بھی عمل کردہ ہے بندے نے پتہ لگ جاندہ ہے روزہ اتنی کو مخفی عبادت ہے بندہ آپ نہ باما پکڑ کے محلے داران دسدہ روے کہ میں آج روزہ رکھیا ہے تو کسی نے نہیں پتہ لگتا میرے بھائیو اتنی کو مخفی عبادت ہے اس واسطے سرکار نے فرمایا کہ روزہ دار دے بارے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ روزے دار نو خود رب اجر دے گا تو جنت دا ذکر دروازے نے نا میرے آقا نے فرمایا کہ نماز دا دروازہ ہے جہاد دا دروازہ ہے صدقے دا دروازہ ہے روزے داران دا دروازہ ہے تو فرشتے کھڑے ہونگے نمازی ہے دروازے چو آ جاؤ مجاہد ہے دروازے چو آ جاؤ جہاد کرنے والے ہے دروازے چو آ جاؤ سخی ہے دروازے چو آ جاؤ روزے دار ہے دروازے چو آ جاؤ اعلان ہونگے روزے معاشر میرے آقا علیہ السلام نے اصحابہ دی بدھ میں چے حدیث بیان فرمائی بخاری شریف دی حدیث سے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ تھوڑے قدمہ تو میرے ماں پہ قربان ابو بکر صدیق نے سوال کی عرضی پیش کی تھی یا رسول اللہ میرے والدین تھوڑے قدمہ تو قربان فحل جدعا احد من تلک الابواب کلیہا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے جنہوں اللہ دی سارے جنت دے سارے دروازیاں تو آواز آوے فرشتے کھڑے ہونگے نا نمازیاں نو بلانگے نمازی بھائی ادھے آ جاؤ روزے دار ادھے آ جاؤ صدقہ دین والے ادھے آ جاؤ مجاہد ادھے آ جاؤ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فحل جدعا کیا کوئی ایسا ہے جنہوں آواز آوے آہدن کوئی ایک ایسا بندہ ہے تھوڑی امتی چو تل کا ابواب کلیہا جنہوں اللہ دی جنت دے سارے دروازے چو آواز آوے کہ تو جڑے دلی دروازے چو گزر جا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نام اے ابو بکر ہاں میری امت چیسے بندے ہیں ارجو ان تکون منہم ابو بکر تم ہی انہاں میں شامل ہے تو میرے بھائیو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل نہ سن جنت دے وے نا جی تے کچھ حضور دی امت چو ایسے بھی خوش نصیب ہے جنہاں واسطے اللہ دی جنت دے سارے دروازے کھل جان انہاں دے امام دا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر واتے اللہ دی جنت دے سارے دروازے فرشتے اکھن گے ابو بکر جنت دے جس مرضیہ دروازے چو گزر کے جنت دے داخل ہو جا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا السیام والقرآن یشفیان للعبد یوم القیامہ میں نہ سمجھیا جائے کہ صرف روزے گزر دے پہنے میں روزہ نہیں رکھیا تو کسی نے کی پتا ہے جی میں قرآن دی تلاوت نہیں رکھی کسی نے کی پتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا السیام والقرآن اے روزے تے اے قرآن
یشفیان للعبد یوم القیامہ، قیامت والے دن بندے دی شفاعت کرنگے۔ قرآن بھی اللہ دی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا، یا اللہ اس میں ماہ رمضان وچ پڑھیا، روزہ بھی ماہ اللہ دی بارگاہ حاضر خدمت ہوئے گا، یا اللہ میں نے اس رکھیا ہے جی، اپنی شہوت تے کنٹرول کیتا، کھان پین تے کنٹرول کیتا، تو ماہ رمضان دے روزے تے رب دا قرآن قیامت والے دن شفارشی بنن گے انہاں خوش نصیباں واسطے جنہاں ماہ رمضان وچ قرآن بھی پڑھن گے تے روزے بھی رکھن گے۔ حضرت سال بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندے نے اپنے غلام نو فرمایا، سال بن عبداللہ تابعی بزرگ نے، آپ فرمیندے نے کہ جس وقت تک تیرا نفس گناہ طلب کردہ ہے، تیرا دل کردہ ہے میں گناہ کراں، کدی بندے تے دل کردہ ہے میں گناہ کراں جی، آپ اپنے غلام نو فرمیندے نے اگر تیرا نفس گناہ نو طلب کردہ ہے تے اپنے نفس نو بھوکا رکھ کے نو ادب سکھا۔ میرے بھائیو روزے دے کے فائدہ ہے کہ انسان پیٹ خالی ہوندہ ہے، بھوک اور پیاس ہوندی ہے، شدت ہوندی ہے، ان دے نال بندے دے وچ گناہ دی طلب کم ہو جاندی ہے۔ اور پھر حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمیندے نے کثرت نال کھانے تو بچو، جیڑا بندہ زیادہ کھاندا ہے نا جی، آپ فرمیندے نے دل دی سختی پیدا ہوندی ہے، دل سخت ہو جاندہ ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ ماشاءاللہ جی یہ تا گل بنی ہے نا مولوی زیادہ کھاندے نے، تے میرے بھائیو اسی سارے کو نہیں کسر چھوڑ دے جی، اگر شادی تے چلے جائیے کسی بھی دعوت تے چلے جائیے، اللہ سم توفیق دے وے کم کھان دی تے کم بولن دی۔ سفیان ثوری فرمیندے جیڑا بندہ کثرت نال کھاندا ہے 24 گھنٹے پیٹ بھال کے بیماریاں تا آنیاں ہی آنیاں نے نا جی، آپ فرمیندے ان دے نال بندے دا دل بھی سخت ہو جاندا ہے، تو دل دی نرمی واسطے کم کھانا یہ بہترین طریقہ ہے بزرگان دین دا۔ تے میں پہلے عرض کیتی ہے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ماہ رمضان دا انساناں نو پتہ لگ جاوے کہ کتنی فضیلت ہے، میری امت دعا کر دی رہے یا اللہ پورا سال ہی رمضان چلدا رہے۔ کئی بندے نا منافقین پریشان ہو جاندے نے، ماہ رمضان ہوندہ نا دل وچ پریشانی آ جاندی، منافق مومن راضی ہوندہ ہے کہ یا اللہ تیری رحمت تیری بخشت تیرے کرم دا مہینہ آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بندے میرے غلاموں تھانو نہیں پتا کہ کتنی کو فضیلت کتنی کو رحمت ہے، اگر پتا چل جاوے تے تسی دعاواں کرو یا اللہ پورا سال ہی رمضان چلدا رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتاں بھی روزے رکھ دیا ہے لیکن پہلی امت سحری کوئی نہیں تھی، اللہ نے میری امت واسطے سحری رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری دے اندر برکت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ میں تھوڑے سامنے حدیثہ حوالے نال میں عرض پہ کرنا، ان دے کوئی میں اپنی طرف بات نہیں پہ کردا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تے حدیث دے راوی نے اور مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر تے رہے گی، میری امت اس وقت تک خیر تے رہے گی جس وقت تک روزہ جلدی افطار کرے دی سحری لیٹ کرے گی۔ گل سمجھئے ہو نا، سحری لیٹ کرے گی تے روزہ جلدی افطار کرے گی۔ سال بن سعد رضی اللہ تے حدیث دے راوی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کیتا کرو، جلدی روزہ افطار کیتا۔ اندہ یہ مطلب نہیں کہ بندہ اسا ٹائم ہی روزہ افطار کر لے، کہ جلدی افطار کیتا کرو، جی میں سورج غروب ہوئے افطار کر لیا کرو۔ متفقن علیہ حدیث بخاری و مسلم دی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، اور یہ حدیث جامع ترمذی دے اندر مسند احمد بن حنبل دے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائندہ ہے، حضور نے فرمایا رب فرمائندہ ہے کہ محبوب میں نہ اپنے بندیاں میں چوہو بندے پسند نے، اللہ فرمائندہ ہے کہ میں نہ اپنے بندیاں چوہو بندے پسند نے جڑے روزہ جلدی افطار کر دینے سحری لیٹ کر دینے۔ آخری حدیث آج دی میں آقا علیہ السلام دا فرمان، حضرت ابو ہریرہ حدیث دے راوی نے، اس حدیث نو امام احمد نے اپنی مسند دے اندر اور امام حاکم نے مستدرک للحاکم دے اندر بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ دین غالب رہے گا، اس وقت تک میرا دین غالب رہے گا جس وقت تک بندے
روزہ جلدی افطار کرن گے، سحری لیٹ کر دے رہن گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہود و نصارہ روزہ لیٹ افطار کر دے آئے، میرے غلاموں تسی جلدی افطار کرنا ہے۔ یہود و نصارہ لیٹ کر دے آئے، میں کسی نے یہود و نصارہ نہیں کہہ رہا، میں آقا دا فرمان تھوڑے سامنے پہ رکھنا، اور حوالے نال میں کسی نے یہودی یا عیسائی بنین دی کوشش نہیں پہ کرتا، لیکن میرے بھائیو خدا را اللہ نے جڑا تھوڑا مسلک دیتا ہے، پرائے تو سارے ہم چنگے لگ دینے، پرائے پتر سارے ہم چنگے لگ دینے، سارے ہم چنگے لگ دینے، پرایا جی دین چوپڑیا چاپڑیا تے پڑھایا مسلک چوپڑیا چڑھا پیا، تو سارے ہم چنگا لگتا کہ یار وہ مسلک بڑیاں سہولتاں نے۔ یہ بھی فرمان آقا دا دل دی تختی تے لکھیا نے، حضور نے فرمایا جڑا لیٹ تخیر افطاری دی اندر کردا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ یہود و نصارہ دی سنت پہ ادا کردا ہے۔ اس واسطے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جنہ دیسی مقلد انہوں نے سن ٹائم ہی ہو دیتا ہے، جس ٹائم دی اندر میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنا ہے، لیٹ نہیں کرنا، روزہ جلدی افطار کرو گے اللہ بھی تھوڑے نام محبت کرے گا اور میرا دین بھی غالب رہے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت خیر تیری اس وقت تک رہے گی جس وقت افطار دی اندر جلدی کر دی گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنیس سے اپنے مسلک تے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آج کل بڑی بندہ تلک جاندہ ہے، بلا وجہ تلک جاندہ ہے جی، تلکن تو بغیر تلک دے پہنے۔ تو میرے بھائیو اپنے مسلک تے مضبوطی نہ ثابت قدمی نال کھڑے رہو، ثابت قدمی نال کھڑے رہو۔ یہ فرمان آقا دے سانو اصحاب رسول نے، آل رسول نے منتقل کیتے نے، اور میں تھوڑے سامنے کتاباں دا حوالہ دے کہ میں سرکار دے فرمان پہ رکھنا ماں۔ تو اس واسطے خبردار کسی دی گلنا چ نہیں ہونا کہ اسی روزہ جی 15 منٹ لیٹ افطار کرنا ہے، 15 منٹ جلدی اسی سحری کر لینی ہے۔ میرے بارے سحری بھی اپنے ٹائم تے تخیر دی اندر، اور افطار بھی جلدی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن تمام نو ماہ رمضان دی اندر کثرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث دی راویہ نے میرے آقا علیہ السلام دی بارے تھوڑی تے میری والدہ اما عائشہ صدیقہ فرمائیاں نے ماہ رمضان دا چند چڑھدا سی میرے آقا کمر بستہ ہو جاندے سن، یعنی تیار ہو جاندے سن۔ ویسے بھی آقا علیہ السلام عبادت کثرت نال فرمائے دیا ہے، لیکن ماہ رمضان دے اندر آقا علیہ السلام مزید عبادت دے اندر اضافہ فرما دین دیا ہے۔ تو اس واسطے کمر بستہ ہو جانا ہے، دل دے اندر خوشی ہوئے، تمنا ہوئے، پہلا اسرا رحمت دا ہے، دوسرا بخشت دا، تیسرا مکمل دوزخ دی آزادی دا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نو اور میں نو توفیق عطا فرمائے قیام اللیل کرن دی، ماہ رمضان دی روزے رکھن دی، ماہ رمضان دی اندر کثرت نال قرآن دی تلاوت کرن دی، وما علینا الا البلاغ المبین۔